بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق چل رہا تھا لیول 3 میں منصرف اور غیر منصرف کے اسباب جو کہ 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون مزیدتان یا الف و نون زائدتان. یہ 9 اسباب تھے. منصرف اور غیر منصرف کیا ہے؟ اس مورب کی دونوں قسمیں ہیں. ایک تو مبنی تھا، 3 مبنی الاصل، اور باقی اس کے ساتھ اس غیر متمکن کی 8 اقسام جو مشابہ مبنی الاصل ہے، وہ ایک علیحدہ بحث گزر چکی ہماری. پھر اس متمکن جو تھا اس کی اس مورب کی قسم میں سے اس متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے ایک جو ہے وہ غیر منصرف تھی. باقی 15 تو منصرف ہیں، ایک غیر منصرف. تو ہم غیر منصرف کو آج پڑھ رہے تھے. منصرف وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو، جیسے زید، بکر، شاہد، یعنی تینوں اعراب آ سکتے ہیں. اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب ہو یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، اور حکم اس کا یہ کہ اس پر تنوین اور کسرت نہ آ سکے. یعنی جب 2 سبب پائے جائیں گے یا ایک سبب جو 2 کے کام ہو، تو پھر اس اسم پر جو ہے ایک تو تنوین بالکل نہیں آئے گی، جیسے زید پر تنوین آئی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آئے گی. دوسرا جو ہے زیر نہیں آ سکتی، زبر اور پیش آئے گی، زیر نہیں آئے گی. اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ وہ 8 ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، یہ 6 ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے. اور عربی کے اندر ان کو یہاں ایک شعر میں بھی نقل کیا گیا: عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمۃ ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف ووزن فعل وهذا القول تقریب. یہ ایک شعر ہے جس میں 9 کے 9 اسباب منع صرف کو ایک جگہ جمع کیا ہے. تو عدل گزر چکا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں عدل کو، کہ عدل کا مطلب کیا تھا کہ ایک لفظ کا کسی دوسرے لفظ کی شکل کی طرف تبدیل ہو جانا بغیر کسی قاعدہ صرفی کے، کہ بغیر کسی رول کے دوسری شکل اختیار کر لینا. جیسے عمر عامر ان سے، ظفر ظافر ان سے، شتر شاطر ان سے، کہ بغیر کسی قاعدہ کے وہ تبدیل ہو گئے. تو عدل کا معنی یہ موو کر جانا ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف. اور دوسرا وصف یہ گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہم، کہ کسی اسم کا خاص کسی وصف پر دلالت کرنا، جیسے اس کے لیے کلر ہو گئے، یا انسانی جسم کے ظاہری عیوب جن الفاظ سے بیان کیے جاتے ہیں، ظاہری عیوب، باطنی نہیں. تو جیسے کلر میں سے احمر ہو گیا، ابیض ہو گیا، اسود ہو گیا، ارزق، جتنے بھی کلر ہیں. اور اس کے علاوہ انسانی عیوب میں جگہ احبر، اعمى، اسم، اندھا، کانا، بہنگا، ٹیڑھا، لنگڑا، لولا، جتنے بھی الفاظ یوز ہوتے ہیں عربی میں، تو وہ سب کے سب جو ہے وصف ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں وصف استقلال ہے، مستقل ایک وصف. تانیث کا معنی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کی علامات میں سے کسی ایک مؤنث کی علامت کا ہونا، اور وہ 3 مؤنث کی علامت ہے، علی مقصورہ بھی ہے، علی ممدودہ بھی ہے، اور اس طرح تا بھی ہے. تو ان تینوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا، تو علی مقصورہ اور علی ممدودہ تو اکیلا بھی 2 کے کام مقام ہے. تیسری چیز تھی معرفہ. معرفہ کا مطلب یہ تھا کہ معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی، اس میں سے صرف اور صرف عالم. 5ویں چیز تھی عجمہ. عجمہ لفظ مطلب یہ کہ غیر عربی زبان کا عربی زبان میں استعمال ہونا شروع ہو جائے. اور 6 تھا جمع. اور جمع سے ہماری جمع تمام جمع مرادی، جس طرح معرفہ کی 7 قسموں میں سے صرف ایک عالم مراد ہے، یعنی نام مراد ہے. تو عجمہ جمع کی بھی بہت سی اقسام ہم نے پڑھی ہیں. جمع سے مراد جمع اقصا ہے، یا جمع منتہل جمع اس کو کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے پہلے دونوں حرفوں پر زبر ہو اور تیسرے جگہ پر الف ہو. صاحب ایک سوال ہے میرا، پوچھ سکتی ہوں؟ جی سوال کیجئے گا. مولم صاحب یہ وصف جو ہے اس کے 2 اسباب ہیں یا ایک ہے؟
کیا یہ اتنا پاورفل ہے کہ صرف ایک ہی سبب کافی ہے نہیں یا نہیں، اس یہ کے دو اکیلا اسباب ہیں بس؟ کافی نہیں ہے. جمع جو ہے صرف اکیلا پاورفل ہے، آخر میں الف و نون مزیدتان آئے گا، یہ پاورفل ہے جو اکیلا دو کے کام ہوگا. اس کے علاوہ باقی کوئی اتنا پاورفل نہیں کہ وہ اکیلا کام کر سکے. تو دو اسباب کون سے ہیں اس میں وصف میں؟ ایک جمع ہے کس میں؟ وصف کلرز. ہاں اس میں آ جاتا ہے، میں اس کی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے سوال کیا کہ وصف کے ساتھ دوسرا کون سا آ جائے گا. وصف کے ساتھ دوسرا وزن فعل جمع ہو جائے گا. اس کی مثال یہاں دی ہے انہوں نے. وصف کی مثال کہاں دی ہے؟ عمر یہ تو عادل اور معرفہ کی ہے، ثلاثو یہ وصف اور عادل کی ہے، اور طلحہ تو تانیث اور معرفہ کی ہے، زینب میں معرفہ اور تانیث ہے، ابراہیم میں عجمہ اور معرفہ ہے. اچھا انہوں نے یہاں وصف کی مثال ہی نہیں دی. یہ دیا سلاسو لیکن وہ والی نہیں دی جو ہمیں چاہیے تھی. اب یہاں سلاسو میں دو ہے، ایک وصف ہے اور دوسرا عدل ہے، اور وصف کی مثال نہیں دی. میں وصف کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ یہ آسان ہو جائے آپ کے لیے. جی جی تو ابھی یہ جو آپ کو سوال تھا کہ وصف اکیلا جو ہے یہ غیر منصرف کا سبب ہے، تو نہیں، وصف اکیلا نہیں، اتنا پاورفل نہیں، یہ کمزور ہے. ہاں اس کے ساتھ جو ہے کوئی نہ کوئی دوسری چیز جمع ہو جائے گی. مثال کے طور پر کلر جتنے بھی ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ دوسرا جو ہے ریزن، دوسرا سبب جو ہے وہ وزن فعل جمع ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر کلر جو وہ آتے ہیں احمر، اسود، ارزق، جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے افعالوں کے وزن پر ہے، اور افعالوں کا وزن صیغہ واحد متکلم کا ہے. افتحو، اسمعو، نہیں پڑھا آپ نے؟ جی پڑھا ہے. تو بالکل واحد متکلم کی صیغے کی طرح یہ ہیں یا نہیں؟ جی بالکل. اگر اس کی میننگ آپ کو نہ آتی ہو تو آپ بھول جائیں کہ بھائی یہ کیا، آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے یہ تو واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، یہ تو بالکل افتحو کی طرح ہے، اسمعو کی طرح ہے، اعلمو کی طرح ہے. یہ تو اب اس باب تفضیل کی طرح بھی ہے نا، باب تفضیل. ہاں لیکن وہ تو اسم ہے نا، ہم کہتے ہیں فعل کے وزن کی طرح ہے. تو فعل کا وزن یہ ہے، صیغہ واحد متکلم کا شکل بالکل انہوں نے اتاری ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وصف بھی ہے کہ اس میں کلر ہے، سرخ کلر ہے، اس میں بلیک کلر ہے. احمر کا معنی بھینگا، اس میں عیب ہے، یہ بھی وصف ہے، چاہے اچھا ہو وصف ہو چاہے برا ہو لیکن وزن ہے. تو ان تمام صیغوں میں وصف اور وزن فعل ہے. اور ابھی کتاب میں لفظ دیا تھا سلاسو، وزن فعل تو ان میں آ ہی نہیں رہا ہے 9 میں. اچھا ہاں بعد میں. جی تو اب سلاسو میں بھی دو ہیں، ایک وزن فعل، وزن فعل نہیں ہے، اس میں عادل ہے. اصل میں لفظ تھا سلاستن، سلاستن تین تین، سلاسو کا معنی کیا جاتا ہے تین تین. تو یہ تین تین کہاں سے آیا؟ تو اصل لفظ تھا سلاستن، سلاستن دو مرتبہ عادت تھا، تو اس دو والوں کو لپیٹ کر کے ایک دفعہ کر دیا. تو اب ایک تو اس میں عادل ہے کہ یہ سلاستن سلاستن دو لفظوں کو بغیر کسی قانون کے ایک نئی شکل دی گئی سلاسو کی. تو اب اس کے اندر بیک وقت دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو عادل، ایک وصف کہ یہ ایک معنی وصفی کو بیان کر رہا ہے تین تین. جی تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے عدل، وصف، تانیث. تانیث کی تین علامتیں ہیں، تا، علی مقصورہ، علی ممدودہ، تینوں کی تینوں علامتیں. معرفہ، معرفہ کی 7 اقسام میں صرف عالم مراد. عجمہ غیر عربی الفاظ. جمع سے مراد وہ جمع تھی جو جس کے پہلے دونوں حرف پر زبر ہو اور تیسری جگہ الف علامت جمع کی ہو. اس کو کہتے ہیں جمع منتہل جمع بھی کہتے ہیں، اس کو جمع اقصا بھی کہتے ہیں، یعنی آخری جمع. اب آج ہم آپ آخری 3 الفاظ پڑھیں گے، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. ترکیب کس سے کہتے ہیں؟ ترکیب ویسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دو لفظوں کو ملا کر کے ایک کر دیا جائے بغیر کسی قاعدہ صرفی وغیرہ کے، اور اس میں دو علیحدہ علیحدہ اسم ہو. اس کی مثال یہاں دی ہے ترکیب کی، باعل بکا، باعل بکا، یا معدی کرب. بال یہ ایک اس کا نام تھا بدھ کا، بدھ اور کا. بدھ کا یہ شہر کا نام تھا. دونوں کو ملا، شہر بادشاہ کا، اور دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. اس طرح معدی کرب، معدی یہ لدہ لفظ تھا، کرب یہ لدہ لفظ تھا. دونوں کو بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی کو اس کے، ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا. تو اس میں اب ترکیب بنائی گئی. ترکیب میں کیا مطلب
دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. بالا جی بکا یا معدی کرب. اس کی ایک اور مثال بھی ہے معدی کرب. اب یہ ترکیب ہے. ترکیب کیا ہے کہ دو علیحدہ لفظوں کو ملایا گیا بغیر کسی قانون کے قاعدے کے. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے وہ جب کون سی قسم مرکب کی جب قسمیں پڑھ رہے تھے. مرکب منع صرف. اس کو مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں. ترکیب بھی کہتے ہیں مرکب منع صرف بھی کہتے ہیں. اچھا اگلی چیز آ گئی وزن فعل. وزن فعل. وزن فعل وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کا وزن اس میں آ جائے. جیسے اشرف آ جائے, احمد آ جائے, افضل آ جائے. یہ جتنی بھی اب ہیں اس میں تفضیل کے سیغے اسم ہیں, لیکن کیونکہ واحد متکلم کا وزن ان میں پایا جاتا ہے تو اب اس طرح کے جتنی بھی اسماء ہیں تو اب ان کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. دوسرا ایک تو وزن فعل آ گیا احمد, افضل, اشرف. اس کے ساتھ ساتھ یہ نام بھی ہے. کسی نے کسی کا نام ہوتا ہے, احمد کسی کا نام ہوگا, اشرف کسی کا نام ہوگا, افضل کسی کا نام ہوگا. تو ایک وزن فعل آ جاتا ہے, دوسرا معرفہ. معرفہ میں سے عالم مراد ہوتا ہے, نام کسی کا. کلیئر ہو گیا یہ بھی. جی اور آخری آ گیا ہمارے پاس الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان سے مراد یہ ہے کہ الف و نون زائد ہوں, حرف اصلی نہ ہو. جیسے سکرانو, عثمانو, غفرانو. رحمان, جی عمران, جی عمرانو, عمران, عمران اور عثمان, غفران. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کیونکہ غفرہ حروف اصلیہ الف نون زائدتان ہے. عثمان کے اندر عین سین میم حروف اصلیہ الف نون زائدہ ہے. عمران کے اندر عین میم را اصلیہ نون زائدہ ہے. تو وہ الف و نون, اور یہ اکیلا جو ہے یہ دو کے کام مقام ہے. ہاں نہیں اکیلا نہیں, اس کے ساتھ بھی عالم کا ہونا ضروری ہے. یہ نام ہوگا کسی کا یا جو ہے وصف ہوگا کسی کا. اچھا علم عدل کی یہاں دو صورتیں بتائی ہیں, ایک عدل تحقیقی, عدل تقدیری. خیر عدل مراد تھا ہمارا عدل تحقیقی یا تقدیری. عدل تحقیقی اس کہتے ہیں کہ جس کے معنی سے بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. جیسے سلاسو, اس کا معنی آتا ہے تین تین, تو اس کے معنی کے اندر تین تین کی عدد کا تکرار آتا ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اصل یہ لفظ سلاستن سلاستن تھا. یہ ایک یعنی اس کے معنی سے اس کی طرف جاتے ہیں. لیکن لفظ عمر ہو گیا, ظفر ہو گیا, شتر ہو گیا, ان الفاظ سے ہمارے پاس ظاہری طور پر دلیل نہیں ہے کہ عمر عامر ان سے, ظفر ظافر ان سے, شتر شاطر ان سے بنا ہے. تو اس کو عدل تقدیری کہہ دیتے ہیں. عجمہ یہاں انہوں نے تعریف بھی کر دی کہ عجمہ وہ اسم جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں عالم ہو اور تین حرفوں سے زائد بھی ہو. یہ شرط لگا دی, یہ بہت اچھی بات, تین حرفوں سے زائد ہو. جیسے اس کی مثال ابراہیم ہو, یہ تین حرفوں سے زائد ہے. اور اگر تین حرفی ہو تو درمیان میں متحرک ہو, جیسے شتارو ایک قلعے کا نام ہے. الف و نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ کہ وہ اسم عالم ہو, نام ہو. جیسے مثال دے دی اس کی عثمان و عمران و سلمان و. اور کہا کہ سعدان یہ غیر مسلم کیونکہ یہ نام نہیں ہے بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. وزن فعل سے کیا مراد ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو, جیسے احمد و افعالو کے وزن پر ہے. فائدہ ہر ایک غیر منصرف جب کہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ غیر منصرف پر ہم نے کہا تھا کسرہ نہیں آئے گا, لیکن دو وجہ سے اس پر کسرہ بھی آ جائے گا. ایک الف لام داخل ہو جائے وہ اسم, یا وہ مضاف ہو جائے. جیسے اس کی مثال دی ہے صلیت فی مساجدہم, حالانکہ مساجد جمع کا صیغہ تھا. مساجد وہ جمع آگے نہیں, جمع منتہل جمع, پہلے دونوں پر زبر ہے, تیسری جگہ الف ہے, لیکن اضافت کی وجہ سے اس کو زیر دے سکتے ہیں. وذهبت الى المقابر, اب مقابر بھی اسی طرح کی جمع ہے لیکن اس میں زیر آ گئی اس لیے کہ اس پر الف لام داخل ہو گیا. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.